أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ سورہ الحدید آیات 22 سے 24۔ ما اصاب نہیں پہنچی من مصیبت کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں الا مگر فی کتاب ایک کتاب میں من قبل اس سے پہلے ہی ان نبراہا ہم اس کو وجود میں لائیں۔ حقیقت زندگی کو ایک اور انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اسے متاع غرور قرار دیا، اب ایک نیا انداز اپنایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی تم پر مصیبت آتی ہے اور لفظ ارض کہہ کر، زمین کہہ کر مالی مشکلات مراد لی گئی ہیں، چاہے وہ خشک سالی کی وجہ سے ہیں، فصلوں کی تباہی کی وجہ سے ہیں، اچھی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے ہے، تو جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، اور اسی طرح ولا فی انفسکم اور جو تمہارے نفسوں میں حادثات ہیں، تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، الا فی کتاب یہ سب کتاب میں درج ہیں۔ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، تو چاہے وہ مالی آفتیں ہیں یا جان کے اعتبار سے تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو جسم کو لاحق ہوتی ہیں، تو یہ سارے معاملات بھی انسان کی آزمائش میں سے ہیں۔ مالی فائدہ ہے وہ بھی آزمائش ہے، لکھا ہوا ہے، مالی نقصان ہے وہ بھی آزمائش ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب کیونکہ پچھلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی تھی، تو منافقین کو یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں مل گیا ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ان ذالک بلا شبہ یہ علی اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کے بارے میں دستاویزات تیار کر رکھی ہیں، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کب غم ملنا ہے، کب خوشی ملنی ہے، کب خوشحالی آنی ہے، کب تنگ دستی سے آزمایا جانا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہر انسان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اب یہ بات انسانوں کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا تاکہ تم افسوس نہ کرو، تم غم نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ جو تم سے رہ جائے، جو چیز چلی گئی، نقصان ہو گیا، اس پہ زیادہ افسوس نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ تم اتراؤ، بِمَا آتَاكُمْ جو اس نے تم کو دیا ہے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال و متاع عطا کیا ہے اس میں اترانا مت شروع کر دو، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں اس پر اکڑنے والے نہ بن جاؤ۔ بعض چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ فرمایا جان لو جو چیز تم سے رہ گئی تمہارے مقدر میں نہیں، لم یکن لیصیبک وہ تیرے نصیب میں ہی نہیں تھی، وہ تجھے ملنی ہی نہیں تھی۔ وما اصابک اور جو تجھے حاصل ہو گئی، لم یکن لیخطئک وہ تجھ سے دور نہیں ہونی تھی، تیرے مقدر میں آنی تھی۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو انسان کہتا ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میں اگر یوں کر لیتا تو مجھے فلاں چیز حاصل ہو جاتی، یا اگر میں ایسا نہ کرتا تو فلاں چیز سے محروم ہو جاتا،
فرمایا یہ اگر اور مگر شیطان کی طرف سے ہے۔ بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہو، ٹھیک ہے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، جو چیز مقدر میں اللہ نے نہیں لکھی اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں اگر تو روک لے۔ تو یہ کلمات عقیدہ سکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری بات اس لیے بتائی جا رہی ہے لکی لا تأسوا، تاکہ تم غم میں نہ پڑ جاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے رہ جائے، ولا تفرحوا، اور نہ تم اترانے لگو، بما آتاکم، جو وہ تم کو عطا کر دے، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور، ہر اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو، کہ جو لوگ بھی اکڑنے والے ہیں، اترانے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر غرور کرنے والے ہیں، اسے اپنا کمال سمجھنے والے ہیں، کچھ عطا ہو جائے تو اسے اپنی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں، اسے اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، تو یاد رہے فخر کرنے والے، اترانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ الذین، جو لوگ، یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، کہ خود بھی بخیل ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اسی خبط میں مبتلا ہیں کہ آرائش اور نمائش ہی کرتے رہتے ہیں، تکاثر اور تفاخر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ جس طرح بعض منافقین نے یہ بات کہی تھی کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہ خود ہی بھوک کی وجہ سے حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بات سمجھ لینی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جو اعراض کریں گے، جو منہ پھیریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بلا شبہ اللہ تعالی، هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات واضح فرما دی کہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بات جان لینی چاہیے اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہیں اور قابل تعریف بھی۔ وما علیہ الا البلاغ۔